ناظرین، اینکر فارغ ہو رہے ہیں، اینکر فارغ نہیں ہو رہے ہیں، کنفیوز صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک قبرستان کا دورہ کیا، ان کے لیے سرخ قالین وہاں پہ بچھایا گیا۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ اور انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہدایات جاری ہوئی ہیں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے لیے۔ اگر آپ کو الیکشنز کے اوپر ڈاؤٹ ہو تو اپنی بیگم سے بات کر لیجئے گا۔ 4 اینکرز کے احتجاجاً بائیکاٹ کے فیصلے کا اعادہ۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اینکر فارغ ہو رہے ہیں، اینکر فارغ نہیں ہو رہے ہیں، بڑی ایک کنفیوز صورتحال ہے، اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں، کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جائیں گے۔ اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل وقت شروع ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ جو مشکل وقت گزر گیا ہے صرف وہ نہیں، اس سے زیادہ آگے اور مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ جو میرے پاس کبوتروں کے ذریعے جو خبریں آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا، اور بیل آئیکن پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر واٹس ایپ لنک جو ہے ہم نے شیئر کیا ہے، واٹس ایپ کے چینل کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور جوائن کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کا جو ہے وہاں سے احوال پتہ لگ سکے۔ جیسی وہ ریلیز ہوتی ہے فوراً اس کا لنک جو ہے وہاں پہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف قائم کردہ خصوصی عدالت ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جناب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ 10 نومبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ اس بینچ میں جنوری 2020 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور خصوصی عدالت ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ حافظ عبد الرحمان انصاری اور توفیق آصف نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف مرحوم کو سزائے موت دی تھی۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اب یہ کیسز جو ہیں یہ پچھلے 3 سال اور 10 ماہ سے پینڈنگ تھے۔ سابق چیف جسٹس گلزار اور عمر عطا بندیال نے یہ کیسز جو ہیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیے تھے، لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں اس کے بعد اب جا کے یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب بڑی کنٹروورسی کے اندر ہیں۔ کل سے ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک قبرستان کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران جو ہے ان کے لیے سرخ قالین وہاں پہ بچھایا گیا۔ اب اس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کیا شاہی قسم کا جو ہے وہ ویلکم کروایا گیا ہے، اور وہ بھی قبرستان میں، اس مٹی سے بچنے کے لیے جس مٹی میں سب نے غرق ہو جانا ہے، سب نے وہیں پہ دبنا ہے، وہیں پہ جانا ہے، کیونکہ وہی ہمارا آخری مقام جو ہے وہی ہے۔ 6 فٹ کی جو قبر ہے وہی سب نے وہیں پہ جانا ہے، تو وہاں پہ بھی جانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے لال قالین بچھایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات میں یہاں پہ البتہ یہ ضرور کروں گا کہ عام طور پہ ان چیزوں کے لیے جب کوئی چیف منسٹر جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ہائی ڈگنیٹری جا رہا ہوتا ہے تو وہ خود تو انتظامات کے آرڈرز کم ہی دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب میرے لیے یہ کرتے نا۔ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں نا، اکثر وہ اس طرح کی حرکتیں بھی بہت زیادہ کر جاتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، کہ شاید یہ کسی بیوروکریٹ نے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی آگے چلا گیا اور تصویر کھنچ گئی، ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ کی، تو اس کی وجہ سے بھی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن میرا خیال میں وہاں پہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، اور دیکھتے ساتھ ہی اس چیز کو آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ چیز تو اٹھائیں نا وہاں سے۔ تو ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ اس قسم کے پروٹوکول جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ایک خبر آئی کل شام کو بلکہ رات کو، وہ یہ تھی کہ جناب سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اسد کیسر صاحب کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ بنی گالہ عمران خان صاحب کے گھر سے نہیں، وہ کسی اور گھر میں تھے، وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا ہے، اور گجو خان میڈیکل کالج سوابی میں کرپشن کے اسکینڈل میں جو ہے ان کو نامزد کیا گیا تھا، اس سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا کہ سامان کی خریداری کے اندر کوئی خود بد کا الزام ہے ان کے اوپر۔ اب ایک تو یہ ہو گیا کہ جو قانونی معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی گرفتاری ڈل گئی ہے،
لیکن یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میری اطلاعات کے مطابق کبوتر جو ہمارے پاس خبر لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اور بھی زیادہ مشکل وقت شروع ہونے لگا ہے. یہ الیکشنز کی ڈیٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی لانے لگی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کڑا وقت جو ہے اب شروع ہونے لگا ہے, اور اسی لیے اسد قیصر صاحب کی گرفتاری بھی جو ہو گئی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسد قیصر صاحب, صرف ہسٹری آپ کے ساتھ ذرا ریکال کروا لوں کہ اسد قیصر صاحب وہ صاحب تھے جنہوں نے پرویز خٹک صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی نا تو اس وقت اسد قیصر صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ان کے ساتھ اس موجودگی کے اندر یہ جو ہے وہ 9 مئی کی مذمت بھی کی تھی اور وہ سب کچھ کیا تھا. لیکن بعد میں پرویز خٹک اور اسد قیصر کے رستے جو ہیں وہ جدا ہو گئے تھے. اسد قیصر صاحب نے انہوں نے کہا جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا, جبکہ پرویز خٹک صاحب نے جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ پھر بنا لی تھی, تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی, لیکن اسد قیصر صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے. اب اسد قیصر صاحب کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے, اور یہ ایک پیٹرن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ یا انہوں نے سیاست بھی چھوڑی ہے یا پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑی ہے. اب اسد قیصر صاحب کی مشکلات کتنی بڑھتی ہیں, ظاہری بات ہے ایک یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, یہ پورٹ فولیو ان کے پاس رہا ہوا ہے. میری اطلاع کے مطابق اسی طرح آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں اور کچھ اور انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو ایک انٹرویو جو ہے وہ تو شاید آج رات کو 10 بجے سلیم صافی صاحب کا جو میں آلریڈی خبر دے چکا ہوں, صداقت علی عباسی صاحب کا, وہ یا تو آج رات کو آ رہا ہے 10 بجے یا کل یعنی کہ اتوار والے دن جو ہے موسٹ پرابلی آ جائے گا. تو ایک انٹرویو تو آ رہا ہے اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, یہ ایک اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے معاملات کے سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں, تو انہوں نے سینٹ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں تاکہ میں سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ اس میں شرکت کر سکوں. اس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ کے رکن کو اجلاس میں شرکت سے روکنا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری ایوان بالا میں پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں, مستقبل میں سینٹ اجلاس میں انہیں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے. اس میں مزید کہا گیا کہ چیئرمین سینٹ کو اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے احکامات دیے جائیں. تو ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا جناب عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب, ہمارے بھائی جو بہت غصے کے تیز ہیں, ڈی آئی خان میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی شیر افضل مروت صاحب کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اعتراضات کے ساتھ سماعت کی. شیر افضل مروت صاحب نے اپنے بھائی کے ذریعے حفاظتی ضمانت کی پٹیشن دائر کی تھی, جس پر رجسٹرار آفس نے شیر افضل مروت کا پاور آف اٹرنی نہ ہونے پر اعتراض اٹھا دیا تھا. جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بغیر پاور آف اٹرنی کے کیس نہیں سن سکتے, جس پر درخواست گزار شیر افضل مروت کے وکیل نے کہا کہ شیر افضل مروت بیرون ملک ہیں, ان کے خلاف ڈی آئی خان میں مقدمہ درج ہے. درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ شیر افضل مروت کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. شیر افضل مروت کی کل وطن واپسی کی فلائٹ ہے, پاور آف اٹرنی سے مزید وقت لگ جائے گا. محسن اختر کیانی صاحب نے درخواست مسترد کرتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بغیر پاور آف اٹرنی کی ضمانت دینے کی کوئی روایت نہیں ہے, اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کو یہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ نہیں مل سکی. اب آ جائیں جناب ان اینکرز کے حوالے سے کچھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہیں جناب اے آر وائی کے اینکر چودھری غلام حسین صاحب, جو 7 بجے کا ان کا پروگرام کرتے ہیں دی رپورٹرز. بڑی دیر سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اے آر وائی تب جوائن کیا تھا جب سمیع ابراہیم اور عارف حمید بھٹی اس سے پہلے صابر شاکر صاحب کے ساتھ یہ شو کیا کرتے تھے. بعد میں صابر شاکر صاحب جو ہے وہ تو پاکستان سے ہی چلے گئے, سمیع ابراہیم صاحب بول چلے گئے, عارف حمید بھٹی صاحب GNN چلے گئے, تو اس کے بعد ان کی چودھری غلام حسین صاحب کی انٹری ہوئی تھی. اب ان کے بارے میں مکسڈ نیوز ہے. وہ مکسڈ نیوز اس طرح ہے کہ میری اے آر وائی کے 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں وہ اب فارغ ہو گئے ہیں اور اب وہ اے آر وائی کے اوپر اپنا یہ پروگرام نہیں کریں گے. چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا, یہ انہوں نے کہا جی آج سے میرا اے آر وائی پر شو ختم ہو گیا ہے, تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, لیکن اس کے بعد اس ٹویٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے. وی ڈونٹ نو وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ, مطلب اگر ان کو واقعی فائر کر دیا گیا تھا یا ان کا واقعی آخری پروگرام تھا تو ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کی گئی, لیکن بہرحال انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا واقعی چودھری غلام حسین صاحب کا جو ٹینیور تھا اے آر وائی کے ساتھ کیا وہ واقعی ختم ہو گیا ہے,
یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دس. لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل ہوئی ہے. صابر شاکر صاحب جو چوئی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے ایک زمانے میں، اب پاکستان میں نہیں ہیں، انہوں نے لکھا جی چودھری غلام حسین صاحب کو آج ایئر وائز سے فارغ کروا دیا گیا ہے. چودھری صاحب مسلسل مخصوص انداز میں اپنے تئیں مزاحمت کر رہے تھے. اطلاعات کے مطابق ان پر 3 دباؤ تھے. پہلا یہ کہ آپ میاں نواز شریف کے بارے نہ صرف منفی بات نہیں کریں گے بلکہ انہیں آئندہ کے لیے بہترین قیادت کے طور پہ پینٹ کریں گے. یہ چوئی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ صابر شاکر صاحب لکھ رہے ہیں. دوسرا ٹویٹ انہوں نے ایک اور کیا صابر شاکر صاحب نے، انہوں نے کہا جی ویلکم بیک ٹو دی ریئل اسٹوڈیو چوئی صاحب، آزادی مبارک ہو. appreciated your efforts and stance, you sacrificed, you fired but not surrender of your constitutional liberty, پاکستان پائندہ باد. یہ ایک ٹویٹ انہوں نے اور کیا. شہزاد اکبر صاحب مشیر برائے احتساب، سابقہ مشیر برائے احتساب جو عمران خان صاحب کی حکومت میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا جی بریکنگ نیوز، ایئر وائز انتظامیہ نے کل عدیل راجہ کے بعد، عدیل راجہ بیسکلی ارشد شریف کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد یہ کاشف عباسی صاحب کے پروڈیوسر بن گئے تھے، ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے ایئر وائی کے اندر. تو ان کے بارے میں بھی یہ خبر آئی کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ فائر کر دیا گیا ہے. اور ان کے بارے میں کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ میری اس سلسلے میں یہ کنفرمیشن ہے کہ ایئر وائی کے سورسز سے میری بات ہوئی ہے، ان کو تو واقعی فائر کر دیا گیا. تو ان کے بارے میں لکھا کہ جی عدیل راجہ کے بعد آج اپنے سینئر اینکر چودھری غلام حسین کو بھی چینل سے فارغ کر دیا. چینل انتظامیہ اس وقت کمپنی بہادر کے شدید دباؤ میں ہے اور ڈیمانڈز اور ٹارگیٹڈ صحافیوں کی فہرست طویل ہے. افسوس بات صرف یہاں تک نہیں رکے گی اور پکچر ابھی باقی ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جناب ایک تردید آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انگریزی اخبار ڈان میں خبر شائع ہوئی تھی، اس خبر کی تردید کی ہے. اس میں کہا گیا جی اخبار میں عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل کی شائع کردہ خبر حقائق کے منافی ہے. شائع ہوا کہ جسٹس بابر ستار جیل ٹرائل کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ سے الگ ہو گئے ہیں. شائع ہوا کہ جسٹس بابر ستار نے یہ کہہ کر بینچ سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کا انڈر ٹرائل قیدی سے متعلق موقف مختلف ہے. حقیقت میں جسٹس بابر ستار بینچ کا حصہ تھے، نہ انہوں نے سماعت سے معذرت کی. جسٹس ارباب محمد طاہر کے حوالے سے اخبار میں غلط شائع ہوا کہ وہ بھی اسی وجہ سے بینچ سے الگ ہوئے ہیں. جسٹس ارباب طاہر نے بینچ سے الگ ہونے کی وجہ لکھی ہی نہیں، اس لیے یہ بات بھی حقائق کے منافی ہے. اخبار کی جانب سے حقائق کی تصدیق کیے بغیر خبر شائع کرنا افسوسناک ہے. ریکارڈ کی درستی کے لیے پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے. تو 2 ججوں کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے. اچھا، جہاں پہ پریس ریلیز کی بات آ رہی ہے تو پیمرا کی جانب سے جناب کل شام کو ہدایات جاری ہوئی ہیں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے لیے. کل صبح کی سماعت کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ جناب اگر آپ کو الیکشنز کے اوپر ڈاؤٹ ہو تو اپنی بیگم سے بات کر لیجئے گا، میڈیا پہ بات نہ کیجیے گا. یہ انہوں نے بات کہی تھی. اور شام کو پیمرا کی جانب سے ہدایات واضح طور پہ آ گئی ہیں. پیمرا کا ہدایت نامہ یہ کہتا ہے جی کہ الیکشن سے قبل ہونے والی ٹرانسمیشن میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا نہ کیے جائیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی منفی خبریں پیش کی جائیں. اس کے علاوہ چینلز ایسا مواد نشر نہ کریں جس میں اسلامی اقدار، نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خلاف بات ہو. جمہوری سیٹ اپ، آئین پاکستان، ریاست پاکستان، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، کسی مذہب، فرقے، کمیونٹی سے متعلق منفی خبریں نہ ہوں. نیوز اور کرنٹ افیئرس کے لیے ہدایات ہمارے لیے، مطلب جو پروگرامز کرتے ہیں ان کے لیے بھی. کوئی بھی سیاسی یا تجزیاتی پروگرام چاہے وہ ٹاک شو کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں متعلقہ فریقوں کی نمائندگی کو یقینی بناتے ہوئے معروضی انداز میں منعقد کیا جائے گا اور مہمانوں کا مناسب احترام کیا جائے گا. چینلز اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کے نمائندے، پروگراموں کے میزبان اور پروڈیوسرز اس پر تبادلہ خیال اور جائزہ لیں گے. پروگرام آن ایئر ہونے سے پہلے پروگرام کا مواد ریکارڈ کیا گیا اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کا مواد حرف اور روح کے مطابق اس کے مطابق ہو. کوئی چینل لائیو پروگرام نشر نہیں کرے گا جب تک کہ تاخیر کا کوئی مؤثر طریقہ کار نہ ہو. اگر ٹاک شو یا نیوز شو کے دوران کوئی مہمان کسی سنجیدہ مسئلے پر رائے دیتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو چینل یا اس کے نمائندے کو مداخلت کرنی چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ ایک رائے ہے اور حقیقت نہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے. میڈیا کا کردار اور ذمہ داری، میڈیا سے امید کی جاتی ہے کہ وہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے کامیاب انعقاد کے حوالے سے امید دلائے. تمام میڈیا ہاؤسز سے توقع ہے کہ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے سے باز رہیں. خلاف ورزی کی صورت میں ٹی وی چینل کے خلاف سخت کارروائی شروع کی جائے گی. تو یہ ہدایات آئی ہیں. اب مجھے اس میں یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے سے باز رہیں. شکوک و شبہات کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ کہنا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ کہنا کہ جی کیا الیکشنز میں دھاندلی تو نہیں ہوگی، یہ شکوک و شبہات میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسیں کیوں کر رہے ہیں، یہ شکوک و شبہات میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا یہ کہنا
کہ جی عمران خان صاحب کی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا انتخابی نشان بلہ بیلٹ کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کیا میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہوں یا میں جنرل کویسچنز کر رہا ہوں؟ آپ خود ہی میرے خیال میں اس پہ رائے دیجیے گا. میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ تو بیسک کویسچنز ہیں جو میرے خیال میں ہر الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. مجھے پیمرا کی کچھ ہدایات جو ہیں وہ صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا کہ چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے کو 1 سال مکمل ہونے کے باوجود سازش کی تحقیقات اور قاتلوں کے سراغ میں ناکامی مجرموں کو بچانے کی شرمناک کوشش قرار. اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت حساس ادارے کے ایک سینئر افسر کے مقدمے میں نامزدگی کو پوری ریاستی طاقت سے روکا گیا اور کبھی ان سے اس سفاک سازش کے باب میں تحقیق نہیں کی گئی. قوم 3 نومبر کے اس قاتلانہ حملے، اس میں ملوث کرداروں اور ملک کے خلاف ان کے گھنونے اقدام کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. انتخابات کی تاریخ کے تعین میں عدالت عظمیٰ کے کردار کو ملک میں جمہوریت کی بحالی کی جانب اہم قدم قرار دیا گیا. اب اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں اس پہ. اپنا وزن جمہوریت کی بحالی کے پلڑے میں ڈال کر ملک میں انتخابی عمل کے آغاز پر سپریم کورٹ کے مشکور ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جتنے مشکور ہیں تو جو سپریم کورٹ نے کل فیصلہ ہدایت جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس میں آپ کے صدر نے جو غیر آئینی کام کیا ہے اس کے اوپر بھی مشکور ہیں، کیونکہ اس حکم نامے میں تو کہا گیا ہے کہ جناب صدر مملکت نے جو اسمبلیاں تحلیل کی تھی وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا، اس پہ بھی مشکور ہیں. وزیر اعظم نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اس دوران اسمبلیاں تحلیل کروا دیں، مشکور ہیں اس کے اوپر بھی. وہ قاسم سوری صاحب نے جو بیٹھ کے تحریک عدم اعتماد کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا اس پہ بھی مشکور ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میٹھا میٹھا نہیں ہونا چاہیے، کڑوا کڑوا بھی اس کو ہپ ہپ کریں ذرا، اس کے ساتھ اس کو بھی کھائیں، اس طرح نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں لکھا گیا کہ جناب انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں مرکزی سطح سے مقامی سطح تک تمام تنظیمی ڈھانچوں اور کارکنان کو متحرک کر دیا گیا ہے. کور کمیٹی کی جانب سے صحافتی اقدار، اخلاقیات اور پیشہ ورانہ دیانت کے اصولوں سے انحراف کے ذریعے ماورائے آئین و قانون اقدامات میں ریاستی مشینری کی قابل مذمت معاونت پر 4 اینکرز کے احتجاجاً بائیکاٹ کے فیصلے کا اعادہ. ان 4 اینکرز کے علاوہ کسی ٹی وی چینل کے من حیث الادارہ بائیکاٹ نہ کرنے کی پالیسی کا بھی اعادہ. اب یہ 4 اینکرز کون ہیں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہو سکا. لاسٹ ٹائم شیر افضل مروت نے 3 اینکرز کا بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی کامران شاہد، عادل شاہزیب اور منیف فاروق، 3 کا بتایا تھا. یہ چوتھا اینکر کون ہے یہ مجھے نہیں پتا، اس کا انہوں نے نام نہیں لیا. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بطور ٹی وی چینل ہم ٹی وی چینل کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، وچ از اے گڈ اسٹیپ. آپ کو یاد ہوگا یہ بیسیکلی شیر افضل مروت صاحب نے شروع چھوڑی تھی. اگر یہ آپ یہ دیکھیے گا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ فلاں فلاں ٹی وی چینل کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی میرے چند سورسز سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کون ہوتے ہیں بیٹھ کے اعلان کرنے والے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کس چینل کا بائیکاٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جناب کسی چینل کا بائیکاٹ نہیں کیا جا رہا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. تو نیکسٹ ٹائم آئی ووڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ کہ شیر افضل مروت صاحب کس قسم کے اعلانات کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ گرم ہوائیں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہیں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. ڈیرہ غازی خان کی اینٹی کرپشن عدالت نے اویس لغاری کے خلاف بطور چیئرمین فارسٹ کمپنی جنوبی پنجاب جنگلات کی زمین میں گھپلے کے الزام کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. اینٹی کرپشن عدالت نے الزام ثابت نہ ہونے پر لیگی رہنما کو مقدمے سے بری کر دیا. اویس لغاری کے وکیل یعقوب ڈیوا کے مطابق سابق وزیر پر مئی 2019 میں اینٹی کرپشن میں مقدمہ قائم کیا گیا تھا اور کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہوا، جس کے اوپر عدالت نے انہیں اب بری کر دیا ہے. 4 سال سے وہ ضمانت کے اوپر تھے اور ان پر بے سروپا کیس سیاسی انتقام پر قائم کیا گیا تھا، یہ کہنا تھا ان کے وکیل کا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے اوپر جو کرپشن کے الزامات لگے ہوئے تھے وہ ان کیسز سے فارغ ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کے وہ اب گرفتار ہو رہے ہیں. جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسد کیسر صاحب اب گرفتار ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی 3-4 سال لگتے ہیں یا ان کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب نے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں عوام کی عدالت میں جانے کو تیار ہے. عوامی قیادت آئے گی تو عوام کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. قومی اسمبلی تحلیل کرنے والوں کو سپریم کورٹ نے ان کے جرم کی سنگینی بتا دی ہے. 3 اپریل اور 9 مئی کے جرم کی سزا آئین و قانون کی سربلندی اور ریاست کی عملداری کا معاملہ ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.